اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی جناب انیس قائم خانی صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام سینٹرل کیبنٹ کے ذمہ داران، نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران، کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ اور ان کی تمام کمیٹی کے لوگ، ڈسٹرکٹ ایسٹ کا یہ پروگرام ہے، خالصتاً کارکنوں کا پروگرام ہے، کوئی عام جلسہ نہیں ہے، کوئی عام انویٹیشن نہیں ہے۔ تمام ٹاؤن انچارجز، تمام ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، تمام یو سی انچارجز، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، تمام کارکنان، میڈیا، پرنٹ میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، میری ماں و بہنوں، سب کو السلام علیکم۔ پاک سرزمین پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ایک نئی تاریخ رقم کرتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کام لیا ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں انسان دولت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، جیت کے پیچھے، مراد کے پیچھے بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا ہے، جہاں دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا چلتا چلا جا رہا ہے، آج اسی دور میں پاک سرزمین پارٹی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے کہ جن کو ابھی صرف چند ماہ پہلے ہونے والے، گزرنے والے الیکشنز کے دوران بدترین ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دنیاوی طور پر۔ ساری محنت کرنے کے بعد، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا گیا، کیسے کیا گیا، کیوں کیا گیا، باٹم لائن یہ ہے کہ ہم الیکشن ہار گئے۔ دنیا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ 25 جولائی کے بعد 26 جولائی کا سورج جب طلوع ہوگا تو پاک سرزمین پارٹی کے دفتروں میں تالے لگ جائیں گے۔ دنیا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ 26 جولائی کی شام جب ہوگی تو پاک سرزمین پارٹی کے آفیسز میں کوئی لائٹ کھولنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اگلی صبح فلائٹ پکڑیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ دنیا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اس شہر میں پاک سرزمین پارٹی کے کارکنان اب کسی ایسی پارٹی میں چلے جائیں گے جو، میں نے پیسے کے لیے یہ کام نہیں کیا، میں نے کسی عہدے کے لیے کام نہیں کیا، میں نے کسی پروٹوکول کے لیے یہ سیاست نہیں شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیاوی چیزیں ہمیں دے رکھی تھیں، ہم خالصتاً انسانیت کو سامنے رکھ کر اس کی فلاح کے لیے ہم نے یہ جہاد شروع کیا ہے۔ جہاد، ہاں میں جہاد کہہ رہا ہوں، یہ نارمل کام نہیں ہے، یہ نارمل سیاست نہیں ہے، یہ لاہور، یہ پنجاب نہیں ہے جہاں پر کوئی ایک پارٹی، مخدوم جاوید ہاشمی پی ایم ایل این چھوڑ گئے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے تو ان کو اپنا گھر نہیں بدلنا پڑا، رات کہیں اور جا کے نہیں سونا پڑا، پھر وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر دوبارہ پی ایم ایل این میں چلے گئے، ان کو شہر نہیں چھوڑنا پڑا، ان کو ملک نہیں چھوڑنا پڑا، ان کو اپنا گھر، اپنا محلہ نہیں چھوڑنا پڑا۔ یہ شاہ محمود قریشی
پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے. اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑا, اپنا شہر, اپنا محلہ نہیں چھوڑنا پڑا. اے پاکستان کے لوگوں, اے کراچی سندھ کے لوگوں, اے دنیا میں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی, جو بھی مجھے سننے والا ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ شہر ایسا شہر تھا. آج سے 3 سال پہلے یہ جگہ تھی جہاں پر الطاف حسین صاحب کو چھوڑنے, ایم کیو ایم کو چھوڑنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. سب سے چھوٹی سزا موت تھی. ان کے سامنے ان کی بات کو رد کرنا, ان کو چھوڑنا, ان کی بات کے خلاف کھڑے ہونا, ان کو چیلنج کرنا, سب سے چھوٹی سزا موت تھی. میرے ساتھیوں پہ آفرین ہے, میرے کارکنوں پہ آفرین ہے. ہم نے مرنے والا رستہ اختیار کیا. اے ساتھیوں, ہم نے مرنے والا, اے کراچی کے لوگوں, اے لوگوں جو ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ تم الیکشن کیوں ہار گئے, تمہیں اس الیکشن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم الیکشن میں کھڑے بھی ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے. تمہیں تو یہ یقین نہیں تھی, اس بات پہ یہ یقین نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر سے باہر بھی نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے. 3 سال پہلے تم مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, یہ ساری باتیں کر کے اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے. اس وقت کوئی الیکشن کی بات نہیں تھی, کوئی الیکشن کیمپین کی بات نہیں تھی, کوئی پارٹی کو پورے شہر بھر میں, سندھ بھر میں, پاکستان بھر میں پھیلانے کی بات نہیں تھی. گھر سے نکلنا مسئلہ تھا, گھر سے نکلنا مسئلہ تھا. کیوں؟ ہم نے کسی کے بندے مار دیے تھے, ہم نے کسی کو قتل کر دیا تھا, ہم نے کسی سے لڑائی کر لی تھی؟ نہیں لڑائی کی تھی, نہیں بندے مارے تھے, نہیں کسی کو مارنے بھی جا رہے تھے. ہم نے صرف, ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے اس شہر میں حق اور سچ کی بات کی تھی, انسانوں کو مارنے کے بجائے بچانے کی بات کی تھی. تو ہم سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ اب مارا گیا تب مارا گیا, اب مارا گیا تب مارا گیا. یہ اس شہر کے حالات تھے. اگر اس وقت میں 3 سال پہلے کسی کو کہتا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے, ساری کراچی سے کھڑے ہوں گے, لوگ مذاق اڑاتے, لوگ ہنستے ہم پر. آج جو لوگ بڑی آسانی سے پوچھ لیتے ہیں الیکشن کیسے ہار گئے, وہ اگر میں کہتا اس وقت پہلی پریس کانفرنس میں, پہلے مہینے, پہلے ہفتے, پہلے مہینے, تو لوگ ہنستے کہ الیکشن کی بات, یہ گھر سے نہیں نکل پاتا, یہ ابھی اس کے گھر سے نکلنے کا ٹھکانہ نہیں ہے, یہ الیکشن جیتے گا, الیکشن کی بات کر رہا ہے. تو دیکھو قدرت تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے. اس سوال میں کتنی بڑی کامیابی ہے. جب لوگ یہ پہلے پوچھتے تھے اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے, آج پوچھتے ہیں الیکشن کیوں ہار گئے. صرف 2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے, یہ سوال کہ الیکشن کیوں ہار گئے, یہ سیلف بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے. جو سوال کر رہا ہے وہ تمہیں یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ تم گھر سے باہر بھی نکل گئے, تم کراچی بھر, سندھ بھر میں پھیل بھی گئے, تم نے الیکشن کیمپین میں حصہ بھی لے لیا, تم اس قابل بھی ہو گئے کہ تم الیکشن لڑ سکو. اور اب تمہیں لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کر لیا تھا کہ تم الیکشن جیتنے کے بھی قابل ہو گئے تھے, لیکن تم الیکشن ہار گئے. تو لوگوں کو حیرانی ہے جب یہ سوال آ رہا ہے, کہ ہار کیوں گئے. پہلے پوچھتے تھے گھر سے باہر کیسے نکلو گے, اب پوچھتے ہیں ہار کیوں گئے. اس کا مطلب ہے گھر سے باہر نکل گئے, لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے, لوگوں کے دلوں میں پہنچ گئے, اپنی بات پہنچا دی. کتنا بڑا سفر ہے, کتنا لمبا سفر ہے. آج سے 3 سال پہلے, ہمارے آنے سے 1 ہفتے 1 دن پہلے بھی کوئی کراچی میں بیٹھ کر کراچی کے حوالے سے کوئی یہ سٹوری سنا رہا ہوتا, کسی کو خواب دیکھ کر یہ سٹوری سنا رہا ہوتا, تو لوگ کہتے بھائی اس کو پاگل خانے جمع کراؤ, اس کو کیسے ہو سکتا ہے, ایسے دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. کوئی یہ سارے 3 سالوں کی سٹوری سنا رہا ہو اگر, کہ شہر میں کی فرعونیت جو ہے وہ ڈھہ جائے گی, گر جائے گی, ختم ہو جائے گی. 2 لوگ آئیں گے, بات کریں گے, اور اس کے بعد قافلہ بنتا چلا جائے گا, ہزاروں لوگ کارکنان بن جائیں گے. یہ جو ہم ہارے ہیں, جسے ہمیں ہماری ہار کہا جاتا ہے, ہم کیا کچھ ہوا اس پہ نہیں جاتا, لیکن ہماری ہار
نے کے باوجود ہماری ہار میں بھی اس کراچی سے ہمیں 1.5 لاکھ ووٹ پڑے ہیں. 1.5 لاکھ. ہمارا پہلا الیکشن تھا, 3 دن کے بعد ہمیں رزلٹ ملا ہے, لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی 1.5 لاکھ ہمیں ووٹ ملے ہیں. 1.5 لاکھ تو لوگ, 1.5 لاکھ کے شہر میں لوگ ہیں بھائی. لوگوں کو 30 سال ہو گئے یہاں پر, ہم سے جو ہے وہ ابھی بھی پیچھے ہیں, پارٹیز کے نام یاد نہیں ہوتے. اتنی بدترین حرکتوں کے باوجود, شکست کے باوجود بھی 1.5 لاکھ ووٹ گنے جا چکے, گن گئے, کاؤنٹ ہو گئے. اور جو کاؤنٹ نہیں ہوئے اس کا شمار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اینی ویز میرے ساتھیوں, میرے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ساتھیوں, یہ پارٹی ہر حال میں اپنی کامیابی کی منزلوں کو پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. تمہارے دماغوں میں یہ ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے کہیں سے بھی. یہ تمہارا یہ جمع ہونا, یہ کارکنوں کا اجلاس ہے, کوئی اتنا بڑا یہ پروگرام کرے. اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے یہ کراچی کی 6 ڈسٹرکٹس میں سے ایک ڈسٹرکٹ ہے صرف, یہ 5 سارے کراچی کا بھی اجلاس نہیں ہے. یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کارکنان ہیں, ان کا یہ اجلاس ہے. کسی کے پاس نہیں ہے یہ طاقت, کسی کے پاس نہیں ہے یہ طاقت. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے, ہمیں دی ہے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ رائے نہیں جانے دے گا, اللہ تعالیٰ اس طاقت کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اس لیے میرا ایمان ہے کہ کامیابی ہمیں ہی ملنی ہے. لیکن چونکہ تم سیدھے رستے پہ ہو, تم شیطان کو للکار رہے ہو, شیطانیت کے خلاف کام کر رہے ہو, تو جو بھی دنیا میں شیطان کے خلاف کھڑا ہوا ہے, انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے, اس کی فلاح کے لیے کھڑا ہوا ہے, اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کو کامیابی امتحانات سے گزارے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نہیں دیتا. یہ سیدھے رستے پہ چلنے کی لوازمات ہیں. یہ اگر سیدھے رستے پہ چلو گے تو امتحانات کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. سیدھے رستے پہ چلنے والے کو آج تک پہلی ہی دفعہ میں بغیر امتحان سے گزرے کامیابی نہیں ملی. قدرت کی, میرے رب کی سنت نہیں ہے. اگر کہیں پر تمہیں نظر آئے کہ صرف کامیابی نظر آ رہی ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے, سمجھ لو کہ وہ حق اور سچ کا راستہ نہیں ہے. سمجھ لو کہ وہ سچ نہیں ہے, حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. تو یہ حق اور سچ کا راستہ ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ان امتحانات سے ہمیں گزار رہا ہے, اور گزار کر وہ ہمیں اور مضبوط کر رہا ہے. کیا تم اس بات پہ شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم 5 مہینے پہلے الیکشن ہار گئے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تم جیتنے والوں کا حشر دیکھ کر تم کانوں کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ جیتنے والوں کا جو حال ہے, جن کو دنیاوی کامیابی ملی, ان کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الیکشن ہروا دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناکامی دے دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیت کا حصہ نہیں بنایا 4-6 سیٹیں دے کے. شکر نہیں کرتے؟ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ میں تو کرتا ہوں. میں تو ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جیتنے والے 25 جولائی کی شام میں پاکستان کے پاپولر ترین لوگ تھے جب ان کے پاس جیت نہیں تھی. 25 جولائی سے پہلے جب ان کے پاس جیت نہیں تھی, پاکستان کے مقبول ترین لوگ تھے, مقبول ترین رہنما تھے, پورا پاکستان ہیرو مانتا تھا. 25 جولائی کی شام الیکشن جیتنے کے بعد سے لے کر آج تک کون سی ایسی بددعا ہے, کون سا ایسا طبقہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں نہیں دے رہا؟ قدرت کا نظام دیکھو, جب کچھ نہیں تھے تو ہیرو تھے, جب سب کچھ قدرت نے دے دیا تو جو میری ماں بہن بیٹی سبزی لینے جا رہی ہے
تو جتنے پیسوں میں پہلے لے لیتی تھی، خرید لیتی تھی، گھر کا سامان آ جاتا تھا، اب نہیں آتا، دل سے بددعا نکل رہی ہے۔ جو میرا بھائی موٹر سائیکل پہ، غریب مزدور موٹر سائیکل پہ پیٹرول بھروانے جا رہا ہے، پہلے جتنے پیسوں میں پیٹرول بھروا لیتا تھا، اب اتنے پیسوں میں اس کا سفر پورا نہیں ہو رہا، دل سے بددعائیں نکل رہی ہیں۔ جو بزنس مین جس نے ڈالرز میں ڈیل کر رکھی تھی، امپورٹ ایگریمنٹ سائن کر رکھے تھے، اس کو یہاں سے ڈالرز بھیجنے تھے، اپنا سامان منگوانا تھا، اس نے آگے بیچنا تھا، اس نے اسی حساب سے اپنے آگے کا سودا طے کر لیا تھا، ایک رات بیٹھے بیٹھے 8 روپے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، اگلی دفعہ بیٹھے بیٹھے 11 روپے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، 23 روپے اس پورے 4-5 مہینوں میں 23 روپے ڈالر مہنگا ہو گیا۔ اربوں روپے لوگوں کے بیٹھے بٹھائے ڈوب گئے۔ کروڑ پتی آدمی، ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہوا آدمی، ایک دن میں جو ہے وہ روڈ پر آ گیا، زیرو ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے ہزاروں بزنس مین جو کہ لوگوں کو پالتے تھے، آج وہ قرض مانگتے پھر رہے ہیں، بددعا دے رہا ہے، برا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے۔ لوگ کسی بھی طرح سے اپنی روزی روٹی کما رہے تھے شہر میں، کوئی ٹھیلا لگا کر، کوئی کیبل لگا کر، اس لیے کہ آپ کے ہاں یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے جو بے روزگاروں کو الاؤنس دیتی ہو، جو بے روزگاروں کو الاؤنس دیتی ہو، کہ جو بے روزگار ہے برطانیہ کی طرح، امریکہ کی طرح، اس کو جو ہے وہ مہینے کے آخر میں اس کو ایک اماؤنٹ دی جائے۔ یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ اب یا تو بھیک مانگ رہے ہیں روڈوں پر، یا پھر جو محنت کر رہے ہیں لوگ، محنت کر کے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ اس کراچی میں پچھلے 1 سے 1.5 ماہ میں 1.5 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، انکروچمنٹ کے نام پر، انکروچمنٹ کے نام پر۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست اپنے بچوں کو غلط کام کرنے پہ ڈانٹتی ہے، سرزنش کرتی ہے، گھر سے باہر نکال کر بھوکا نہیں مارتی، بغیر چھت کے آسمان کے نیچے نہیں چھوڑ دیتی، ریاست سمیٹتی ہے اپنے بچوں کو، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ لیکن نہیں ہوا ایسا، انکروچمنٹ بھی ختم نہیں ہوئی، دوبارہ انکروچمنٹس ہو گئی، لیکن لوگوں کے 50 سال کے بسے بسائے کاروبار کو تباہ برباد کر دیا، ختم کر دیا گیا۔ تو یہ 5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف شہر میں دوسری پارٹی ہے، وفاقی وزیر بن کے بیٹھے ہوئے، وزراء ہیں، شہر میں میئر شپ ہے، آج شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے تو گٹر ملا پانی آ رہا ہے، شہر کچرا کنڈی ہے کوئی کچرا اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج اس شہر میں سردیاں شروع ہوئی ہیں، گیس غائب ہو گئی شہر سے، گرمی آتی ہے تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، شہر میں سردی ہے، سردیوں میں گیس غائب ہے، روزگار نہیں ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کیا ساتھیوں، ہم بھی 4-5 سیٹیں مل جاتی ہمیں، ہم بھی انہی کے ساتھ رسوا ہو رہے ہوتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کامیابی دینے کے لیے اس امتحان سے گزار رہا ہے، تمہیں بڑی ایسی کامیابی دے گا جہاں سے تمہاری کامیابی سے لوگوں کی بددعائیں تمہیں نہ ملیں، تم لوگوں کی دعائیں لینے والی کامیابی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور اس کی تیاری کرو، اپنے ذہن کو تیار کرو، اپنے کردار کو تیار کرو۔ دیکھو میرے ساتھیوں، سنو، اگر اس شہر کا مسئلہ کیا ہے؟ اس شہر کا مسئلہ اختیار نہیں ہے، اس شہر کا مسئلہ کردار ہے۔ بد کردار لوگ ذمہ داریوں پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اس شہر کا مسئلہ اختیار نہیں ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وزیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، میئر ہے، کونسلر ہے، یو سی چیئرمین ہے، کردار والے نہیں ہیں، اس لیے تباہی بربادی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ
کل کو ہم بھی ایم این اے ایم پی اے بن جائیں, ہم بھی کونسلر یو سی چیئرمین بن جائیں اور ہم بھی انہی کے طرح کے لوگ رہیں, تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک چہرہ ہٹے گا, دوسرا چہرہ آ جائے گا, لوگوں کے حالات تو نہیں بدلیں گے. پاک سرزمین پارٹی کردار والوں کی پارٹی ہے. پاک سرزمین پارٹی ان لوگوں کی پارٹی ہے جنہوں نے اپنی ایم این اے شپ پہ, اپنی سینیٹر شپ پہ, اپنے بڑے بڑے عہدوں کو لات مار کے اس کٹھن رستے کو اختیار کرنے والی پارٹی ہے. تو ساتھیوں, اپنے کردار کو بناؤ, اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کامیابیاں دے تو تم اپنے کردار سے ایسی خدمت کرو, تم ایسی خدمت کرو کہ تمہیں لوگوں کی دعائیں ملیں, تمہیں لوگوں کی بد دعائیں خدا نہ خواستہ نہ ملیں. میں ویسا سندھ چاہتا ہوں, میں ویسا کراچی چاہتا ہوں, میں ویسا پاکستان چاہتا ہوں. تو ہمیں, چونکہ یہ کارکنوں کا اجتماع ہے, ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے, اپنی سول سرچنگ کرنی ہے, اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم میں کوئی کمی ہے, اگر ہم میں کوئی بشری خرابی ہے تو ہم اس کو ختم کریں اور ہم اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں. ہم اس کو, اپنی تمام چیزوں کو ختم کر کے اس کو اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو اور اچھا کریں. میرے ساتھیوں, ہم آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کراچی میں طرح طرح کی ڈیبیٹس چل رہی ہیں, طرح طرح کی ڈیبیٹس چل رہی ہیں. صرف منبع یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کو سیٹ مل گئی ہے تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں مہاجر نام پر اور پی ٹی آئی سے سیٹیں لے لیں واپس. صرف یہ ہے باٹم لائن. کچھ بھی کر کے کہتے ہیں شہر واپس لے لو, کچھ بھی کر لو, شہر واپس لے لو. تو سارے مہاجر ماشاءاللہ سے شہر کے وہ یہ فلسفی ہے, باٹم لائن یہ لے کر آ رہے ہیں, تجزیہ باتیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ مہاجروں کی کئی جماعتیں بننے سے یہ جو ہے وہ شہر ہاتھ سے نکل گیا. اچھا بھائی, تو شہر جب ہاتھ میں تھا تو آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا, اس وقت جنت نیچے آئی ہوئی تھی. کراچی کی سڑکوں پہ, گلیوں میں, حیدرآباد کی گلیوں میں جنت کے نظارے تھے سارے. دودھ کی نہریں بہتی تھیں, لائٹ نہیں جاتی تھی, پینے کے پانی کی جگہ جو ہے وہ شربت آتا تھا وہاں سے, کچرا نہیں ہوتا تھا. یہ سارے سونے چاندی کے پہاڑ تھے جو کچرے کی شکل اختیار کر گئے سارے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے, یہ سارے یہ سونے جواہرات, سونے چاندی تھے سارے. یہ پارکس ہمارے جنت کے باغوں میں سے باغ بنے ہوئے تھے سارے. آکسفورڈ یونیورسٹی یہی تھی کراچی حیدرآباد میں ہمارے آنے سے پہلے. آکسفورڈ, ہارورڈ, یہ سب یہی تھا سارا. کسی باپ کو فکر نہیں تھی اپنے بچے کی تعلیم کے, سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو رہے تھے. اسپتالوں میں تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا, اسپتال تو سارے بالکل 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سارے اسپتال تھے. جب مہاجر ایک تھا, قبرستان میں تالے لگے ہوئے تھے, کوئی مرتا ہی نہیں تھا یہاں پہ. یہی سارا منظر تھا جو لوگ, اور بس سب بالکل آخری حد تک جانے والے تھے کہ بس یہ مصطفیٰ کمال آ گیا. وہ آخری اب منزلوں کو پہنچنے والے تھے جہاں سے کبھی برا ٹائم نہیں آتا کہ بس یہ پی ایس پی آ گئی. سب کچھ تباہ برباد ہو گیا, مہاجر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میرے ساتھیوں, آج سے 3 سال پہلے اس شہر میں لوگ شام میں سونے سے پہلے سکور, مرنے والوں کا سکور پوچھ کر سوتے تھے. 20 مر گئے, 22 مر گئے, 25 مر گئے, 17 مر گئے. جس دن 6-7 مرتے تھے تو کہتے تھے آج کا سکور کم ہے, کم لوگ مرے, 7 ہی مرے بس. نہ مارنے والے کو پتا تھا کہ کون مار رہا ہے, نہ مرنے والے کو پتا تھا کہ کیوں مر رہا ہے. علاقے بٹے ہوئے تھے, علاقے بٹے ہوئے تھے. آج تمہارے ساتھ اس پنڈال میں پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے, مہاجر بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سرائکی بھی ہے. یہ منظر تھا اس سے پہلے؟ انسان مر رہا تھا, مر رہا تھا, مر رہا تھا, مرتا چلا جا رہا تھا. پانی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. بجلی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. شہر تباہ برباد ہو گیا. روزانہ لاشیں اٹھ رہی تھیں, لوگ لاپتہ ہو رہے تھے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میری ماں بہنوں, دیکھو صرف اس بات پہ کہ یہ پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں کیوں چلی گئیں, اس 14 سیٹوں کو لینے کے لیے میں دوبارہ مہاجر کروں.
یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں، یہ بتائی جا رہی ہے بات. اس والی بات پہ لوگوں کو سب کو جوڑنے کا خیال آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں کھائیں اس زخمی مہاجروں کی بوٹی، یہ کیوں نوچیں پی ٹی آئی والے؟ ہم نوچیں گے. 30 سالوں سے زخمی مہاجر کر دیا، اس کی بوٹیاں نوچ رہے تھے. ہم نے آ کر مہاجروں کو ان کے چنگل سے چھڑوایا ہے. میں آج مہاجروں کی زخمی باڈی جسم کو میں آج اس کو ٹانکے لگا رہا ہوں، اس کے زخموں پر، اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہوں، اس کے دشمنوں کو دوست بنا رہا ہوں. جس سے اس کو تکلیف تھی اس سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کو اس کا دوست بنا رہا ہوں، اس کی اگلی نسلوں کے دوست بنا رہا ہوں. یہ تو اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ شہداء قبرستان میں لاش نہیں جا رہی، کیونکہ شہداء قبرستان میں لاش نہیں جا رہی تو سیاست نہیں چل رہی، نہیں چمک رہی سیاست، اس لیے کہ لوگ مر نہیں رہے، لوگ اس طرح سے مر نہیں رہے. یہ جو ہمارے ساتھیوں کو آج سے 4 دن پہلے شہید کیا گیا ہے، کیوں؟ کبھی سوچی تم نے یہ بات؟ ہم پر کیوں؟ ہمارے پاس تو کونسلر بھی نہیں ہے شہر میں، ہمارا تو کوئی ایم پی اے بھی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی ایم این اے بھی نہیں. ہم تو کس کے لیے خطرہ ہیں؟ ہم تو الیکشن ہار گئے، تو ہم پر گولیاں کیوں؟ بھائی گولی تو اس کے اوپر، اگر کسی سے کسی کو خطرہ ہے تو بھائی جو جیتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرتے، ہمیں کیوں بھائی؟ ہمارے ساتھ کیوں؟ ہمارے ساتھیوں کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے دشمن کو کہ یہ جو پی ایس پی اور اس کے کارکنان ہیں، یہی ان کے مذموم عزائم میں راستے کی دیوار ہیں. یہی 20-22 لوگ روزانہ مرنے نہیں دے رہے، انہی کی وجہ سے علاقوں میں لڑائی نہیں ہو رہی، انہی پی ایس پی والوں کی وجہ سے پختون مہاجر سے نہیں لڑ رہا، مہاجر پختون سے نہیں لڑ رہا، بلوچ لیاری کا رنچھوڑ لائن والے سے نہیں لڑ رہا، چکرا گوڈ کا سندھی کورنگی والے سے نہیں لڑ رہا، انہی پی ایس پی والوں کی وجہ سے. تو اس کو مارو، تو ان کو مارو پہلے. یہ پی ایس پی والے جب تک راستے کی رکاوٹ بنے رہیں گے، اس شہر میں 20-22 لوگ نہیں مر سکتے. تو میرے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. میرے ساتھیوں، میں نے آفر کی ہے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر، مصطفیٰ کمال کی یہ روزی روٹی نہیں ہے، یہ بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے میرا. چھوڑ دو پی ایس پی، چھوڑ دو ایم کیو ایم، چھوڑ دو پی ٹی آئی. آؤ میرے پختون ساتھیوں سے ذرا سا معذرت کے ساتھ ابھی میں ذرا مہاجروں کو ایڈریس کر لوں، ذرا میں ان سے مخاطب ہوں. میرے پختون جو بلوچ سندھی ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے مجھے ذرا سی معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ زیادہ مہاجر ہو رہا ہے نا آج کل زیادہ، تو تھوڑا سا مجھے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو آپ مجھے آپ کی اجازت کے ساتھ یہ چھوڑ دیتے ہیں ایم کیو ایم پی ایس پی کی بات کہ کس کو فائدہ کس کو نقصان. آ جاؤ بیٹھ کر مجھ سے بات کر لو کہ کس بات میں مہاجروں کا فائدہ ہے. مہاجروں کا فائدہ 30 سالوں میں اس کام میں ہے کہ میری ایک نسل بندوق پکڑ کر راتوں میں ڈیوٹیاں دے رہی ہے، میری ایک نسل بندوق پکڑ کر راتوں میں ڈیوٹیاں دے رہی ہے، صبح بھاگتی پھر رہی ہے، پکڑی جا رہی ہے، لاپتہ ہو رہی ہے، مر رہی ہے. نہ پڑھائی لکھائی کی فکر، نہ جاب کی فکر. کیسے پڑے گا؟ رات میں تو وہ اس کو کلاشنکوف پکڑ کر، ہتھیار پکڑ کے اس سے ڈیوٹیاں کروا رہے ہیں. کس کے لیے؟ کبھی پختونوں سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی بلوچوں سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی سندھیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی پنجابیوں سے لڑائی ہو رہی ہے. میری ایک نسل تباہ برباد ہو گئی، 30,000 لوگ قبروں میں چلے گئے، نوجوان. ایک نسل لاپتہ ہو گئی، ایک نسل پابند سلاسل ہو گئی، ایک نسل بھاگتی پھر رہی ہے دنیا بھر میں. اپنے گھر نہیں آ سکتے، اپنے گھر نہیں آ سکتے. اور آج نہ جاب رہی. یہ اردو بولنے والا مہاجر پڑھا لکھا تھا. کیا 30 سال پہلے مہاجر زیادہ پڑھا لکھا تھا یا آج مہاجر زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ کیا 30 سال پہلے یہ شہر زیادہ صاف تھا یا آج زیادہ صاف ہے؟ کیا 30 سال پہلے ہمیں صاف پانی ملتا تھا یا آج ہمیں صاف پانی ملتا ہے؟ کیا 30 سال پہلے میرے نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں روزگار ان کی قابلیت پہ مل جاتا تھا یا آج مل پاتا ہے؟ کیا 30 سال پہلے میرے نوجوان کسی بھی الزام کو لگا کر ساتھ ایم کیو ایم کی مہر لگاؤ اور ان کو دنیا کا کوئی بھی الزام لگاؤ، دنیا یقین کرتی ہے لاپتہ ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ مصائب بھگتتے ہیں.
اس شہر میں لائٹ آج خراب ہے، 30 سال پہلے زیادہ خراب تھی. گیس آج جاتی، 30 سال پہلے جاتی. تو بھئی اکٹھے تو تھے نا تم، بھئی تم ایک تھے نا. 30 سالوں سے تم ایک تھے. 9 دفعہ تمہیں مہاجروں نے ووٹ دے کر ایم پی اے بنا دیا، ایم این اے بنا دیا، وزیر بنا دیا، میئر بنا دیا، 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیا، 6 دفعہ صوبائی وزیر بنایا، 3 دفعہ وفاقی وزیر بنایا. آج بھی تمہارا میئر ہے اسی مہاجر نام پر. تو میرے نوجوانوں کا، میرے شہر کا یہ حشر کیوں ہے پھر؟ کیوں نہیں سارے مسائل حل ہو گئے؟ کیوں نہیں سارے مسائل حل ہو گئے؟ قربانیاں دے دی، سب کچھ قربان کر دیا، تو اب اور کیا دیں؟ اب اور کیا دیں؟ تو اگر آپ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 4 سیٹوں سے دوبارہ ہم 17 سیٹوں پہ چلے جائیں گے، مہاجر سارے ایک ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ 17 سیٹوں پہ چلے جب کیا کر رہے تھے؟ 17 سیٹوں پہ جب پہلے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ تو اب 4 سے دوبارہ 17 پہ چلے جاؤ گے تو اور نیا کیا کرو گے؟ کیا حاصل کر لو گے؟ کیا حاصل کیا ہے تم نے؟ ایسے بات کرتے ہیں کہ آج تک کبھی ان کی پارٹی کا کوئی کونسلر نہیں بنا، پہلی دفعہ بنتا مصطفیٰ کمال نے اتحاد توڑ دیا. ایسی بات کرتے ہیں کہ کبھی آج تک ان کا کوئی ایم پی اے بنا نہیں، بس بننے ہی والا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. کبھی کونسلر نہیں بنا، کبھی میئر نہیں بنا، کبھی گورنر نہیں بنا. ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ بننے جا رہا تھا، بس ہم نے آ کر جو ہے وہ درار ڈال لی. ہم نے آ کر درار ڈال دی. تو یہ دراصل مجھے یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ مہاجر نام پر اکٹھے ہو جائیں. مجھے مر کر قبر میں جانا ہے. میں دوبارہ نفرت کی سیاست کروں؟ میں یہاں جو پختون بیٹھے ان کو بولوں بھائی جاؤ، تمہیں یہاں سے تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. میں مہاجروں کا لیڈر ہوں. جو پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، میں ان کو بولوں جاؤ یہاں پہ، پھر شہر میں مورچے بن جائیں، پھر آپس میں آبادیاں، آپس میں لڑائی کیا کریں. یہ جائے گا جا کر کسی اور پارٹی کو جوائن کرے گا، کوئی اسے پختون بنائے گا، کوئی بلوچ بنائے گا، کوئی سندھی بنائے گا. مہاجروں کا سب سے بڑا نقصان ہے. میرے ساتھیوں، ہر دروازے پہ جاؤ، یہ بات کرو جا کر، سب سے بڑا نقصان ہے. اس ایتھنک پالیٹکس میں سب سے زیادہ نقصان ہو گیا اور بھی ہے. اور یہ جو لوگ، میں تو کہتا ہوں، میں تیار ہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، مجھے بتاؤ مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی سے اگر ایک بھی مہاجر کو نقصان ہے، میں آج پی ایس پی بند کرتا ہوں. آج بند کرتا ہوں. یہ میرا پھر لگاؤ کیمرے، دنیا کو دکھاؤ سب کو، اور بلاؤ سارے انٹلیکچوئلز کو. اور مجھے ایک نقصان، ایک بھی مہاجر کو نقصان اگر ہے، مجھے کہتے ہیں نا کہ بھی مہاجروں کی بات، ایک بھی مہاجروں کو نقصان ہے، میں آج پارٹی بند کرتا ہوں. میں اپنے 10 سال کے بچے کو، آج اس قوم کے 10 سال کے بچے کو، اے مہاجروں، تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے تیاری کی ہے؟ اس بچے کو لڑائی کرنے کی ترکیب سکھایا تم نے اسے؟ تمہارے بچے تو اس فون سے باہر نہیں آ رہے. آج کا بچہ، آج کی نسل تو اس سے باہر نہیں آ رہی ہے. تو پھر دشمن کیوں تیار کر رہے ہو؟ تم نے میری نسل تو تم کھا گئے، میری نسل تو تم کھا گئے، تباہ برباد کر دیا. اب میری اگلی نسلوں کو بھی اسی سیاست میں ڈالنا چاہتے ہو. کہتے ہیں 86 کی ایم کیو ایم بنائیں گے، 86 والی ایم کیو ایم بنائیں گے. 86 والی ایم کیو ایم کا پتہ بھی ہے 86 میں کیا ہوا تھا؟ 86 کی 14 دسمبر 1986 کو اسی زبان کی بنیاد پر قصبہ علی گڑھ پر حملہ ہوتا ہے. 6 گھنٹے میں 300 سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، گھر جلا دیے جاتے ہیں، بچے، خواتین، مرد، بزرگ، کوئی نہیں بچتا. جو گھر میں تھا سب 306 گھنٹے تک. 14 دسمبر 1986. آج بھی تم اس کا دن مناتے ہو. شہدائے قصبہ علی گڑھ ایک دن بیٹھ کر بس سال میں ایک دفعہ
कुल पढ़ लिए, बस जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो 86 की तहरीक बनाने वालों को पता होना चाहिए 86 में क्या हुआ था। 30 सितंबर 1986 हैदराबाद की बाजारों में 15 मिनट के अंदर 380 से 400 लोग, जिसे कहते हैं कि तड़प रहे थे रोडों पर, मर गए। 380 से ज्यादा लोग मर गए 15 मिनट में। गाड़ियां आती हैं, जुबान की बुनियाद पर मुहाजिर इलाकों में जो है वो फायरिंग होती है, जो जहां खड़ा था मर गया। 30 सितंबर 1986। और उसके बाद सीरीज है, इवेंट है, इलाकों में बाकायदा खंबे बजा करते थे, फला हमला कर रहा है, फला हमला कर रहा है, फला हमला कर रहा है, फला। पूरा पूरा इलाका जागता था रातों में। 86 की बात करने वालों, ये लाड़काना मुहाजिरों का शहर था। पूरा पूरा लाड़काना 90% मुहाजिरों का शहर था 86 में। आज 2% भी मुहाजिर नहीं है। अपना कारोबार छोड़कर, अपना घर बार जायदादें छोड़कर, इस जुबान की नफरत की वजह से पूरे लाड़काना के मुहाजिरों को शहर खाली करना पड़ा, शहर खाली करना पड़ा। जब लड़ रहे थे तो तुझे कोई ख्याल नहीं था 86 की पार्टी का। इलेक्शन हार गया, कोई पूछने वाला नहीं है, 2 टके की औकात हो गई है, तो 86 की एमक्यूएम बनाएगा। अबे अपने आप को 86 का कर ले बेगैरत, अपने आप को ऊपर से नीचे तक 86 का कर, अपने आप को ऊपर से नीचे छोड़ दे मेरी कौम को, छोड़ दे मेरी कौम को। 86 की एमक्यूएम बनाएंगे, सानेहात कराएंगे, मुहाजिर नाम पर लड़वाएंगे लोगों को, और उसके बाद उस पर सियासत करेंगे। इलेक्शन हारने के बाद मैंने ऑफर की है सबको, लोगों को जाकर मैंने ऑफर किए, छोड़ दो मेरी सियासत। आप इस मैंडेट लेकर बैठे हो, जो पार्टी मैंडेट लेकर बैठी है, निकले। 70 लाख लोग मेरे कम गिन दिए गए, निकले बाहर। पानी नहीं आ रहा, निकले बाहर। सीवरेज का निजाम ठीक नहीं है, निकले बाहर। कचरा कुंडी बन गया, निकले बाहर। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बना रहे, यानी कि जो एनएफसी अवार्ड मिलता है वफाक से, सूबों को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए, कराची को उसका फंड नहीं मिल रहा, निकले बाहर। मुस्तफा कमाल और उसके कारकुनान हाथ बांध करके अनकंडीशनल आपके पीछे चलेंगे, आपके पीछे चलेंगे। आप स्टेज बनाकर तकरीर करें, हम नीचे रोड पर खड़े होंगे, आप रहनुमाई, आप लीडर बने, तकरीर करें। मैं अपने पूरे कारकुनों के साथ अनकंडीशनल इन मसला, 70 लाख लोग कम गिन दिए गए, निकलो बाहर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पानी नहीं आ रहा शहर में, निकलो बाहर, मैं चलता हूं साथ, अनकंडीशनल। उसके लिए कोई मज़ाकरात की जरूरत नहीं है, कोई फोरम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते अपनी सियासत के लिए मेरी नस्ल नहीं तबाह करो, मेरी अगली नस्लों को मत गिरवी रखकर जाओ, मेरी अगली नस्लों के दुश्मन बनाकर मत जाओ। एक भी पख्तून इस शहर में मरे, सिंधी मरे, बलोच मरे, पंजाबी मरे, सराइकी मरे, कश्मीरी मरे, मुहाजिर मरे, सबसे बड़ा नुकसान मुहाजिरों का है, सबसे बड़ा नुकसान मुहाजिरों का है। किसी को मार कर अपनी कामयाबी ना समझो, किसी की जान बचाकर अपनी कामयाबी समझो। किसी को मार कर फतेहयाब ना हो, किसी की जान बचाकर फतेहयाब होने वाला फलसफा है ये पाक सरजमीन। सबसे बड़ा नुकसान हमारा एक भी, इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है, मैं कहीं और नहीं जा सकता, मैं मुहाजिर हूं, मैं कहीं और नहीं जा सकता। जितनी इस शहर में जितना अमन मुझे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सबके पास ऑप्शन है, कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है, मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे इस घर को किसी भी तरह के आजमाइश से, शोलों से बचाना है, और वो इसी तरह से बच सकता है, बन सकता है कि जब मैं इस शहर के पख्तूनों की भी फिक्र करूं, जब मैं शहर के हजारेवाल की भी फिक्र करूं, जब मैं शहर के सिंधियों की भी फिक्र करूं, जब मैं शहर के पंजाबियों की भी फिक्र करूं, जब मैं शहर के बलोचों की भी फिक्र करूं, जब जाकर मेरा घर, मेरा शहर, मेरा ये मुल्क
पुरअमन रह सकता है। मेरे साथियों, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जब तक तुम कराची से वजीर आला नहीं लेकर आओगे, इस सिंध के हालात, गरीबों के हालात नहीं बदलेंगे। क्या एमक्यूएम के नाम पर तुम एमक्यूएम का वजीर आला ला सकते हो? क्या एमक्यूएम के नाम की पार्टी का वजीर आला इस सिंध में आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। 3 दफा मौके मिले, 3 दफा मौके मिले, 3 दफा। 1991 में, 1990-91 में एक सीट वाले जाम सादिक को वजीर आला बना दिया एमक्यूएम की सीटों पर। 18 सीटें थी एमक्यूएम की, एक सीट जाम सादिक की, उसको वजीर आला बना दिया। 1997 में 35 सीटें थी एमक्यूएम की, 2 सीटों वाले जतोई को वजीर आला बना दिया। 2002 में मैं खुद असेंबली में था, 41 सीटें थी एमक्यूएम की, 3 सीटों वाले अली मोहम्मद मेहर को वजीर आला बना दिया। 2 साल के बाद 2 सीटों वाले गुलाम अरबाब रहीम को वजीर आला बना दिया। क्यों भाई, खुद क्यों नहीं बने वजीर आला? क्यों नहीं बने वजीर आला? कांटे लगे में हमें? बन नहीं सकते साथियों, बन नहीं सकते। इसलिए कि एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान से भी सीटें ले ले, कराची क्या पूरे पाकिस्तान से भी सीटें ले ले, तो उसको ड्राइविंग सीट नहीं देंगे। किसी की हुकूमत बनाने के लिए, गिराने के लिए इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन उसको ड्राइविंग सीट नहीं देंगे, क्योंकि उसकी मेक ऐसी है, एथनिक जुबान की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर वायलेंस शामिल हो गया। अब ये ब्रांड ठीक नहीं हो सकता, अब इसको ड्राइविंग सीट नहीं देंगे। अब पूरा कराची वोट डाल दे, ड्राइविंग सीट नहीं मिलेगी। वरना मैं तुम्हारे सामने डेट्स बता रहा हूं। क्यों नहीं बनाया वजीर आला? क्यों खामोश रह गए? क्यों एक सीट वाले को वजीर आला बना दिया? क्यों तुम्हारी सीटें थी, 3 दफा तुम्हें मौका मिला, तुम बड़ी पार्टी थे, 2-2, 3-3, 4-4 सीटों वाली पार्टियां थी वहां पे, तुम्हारे पास 45 सीटें, 41 सीटें थी, तुमने क्यों 3 सीट वाले को वजीर आला बना दिया? इसलिए कि तुम बन नहीं सकते, तुम्हें भी पता है। अनऑफिशियल, अनअनाउंस, एक अनअनाउंस सा बैन है, एग्रीमेंट है, इसलिए कि तुम्हारा ब्रांड इतना खराब हो गया है, तुम पर दाग इतने लग गए हैं। क्या तुम साथियों, तुम्हारे लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूं, और उन लोगों के लिए भी जो सवाल करते हैं, कान खोलकर सुनो, गौर से सुनो, सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या जीएस सिंध पूरे सिंध का वोट ले ले? कल जीएस सिंध पूरे सिंध का वोट ले ले, उसका वजीर आला बनने देंगे? तुम्हारे जीएस सिंध तहरीक है ना, जीएस सिंध वाले भी इलेक्शन सिंध भर में है ना, हर जगह। जीएस सिंध पूरे सिंध से वोट ले ले कल, उसका वजीर आला बनने देंगे? इसलिए कि उनकी कंडक्ट वो नहीं रही। कल लोग वोट भी दे देंगे तो इस ब्रांड का आदमी वजीर आला नहीं बन सकता, उसको ड्राइविंग सीट नहीं देंगे। तो बस अगला जुमला मैं नहीं बोल रहा, अगला जुमला मैं नहीं बोल रहा। तो तुम जीएस सिंध क्यों बनना चाहते हो भाई? तुम अपनी कॉज को, अपनी मूवमेंट को जीएस सिंध क्यों बनाना चाहते हो? कि तुम सारी मेहनत करने के बावजूद, सारे वोट लेने के बावजूद किसी दो सीट वाले को वजीर आला बना रहे हो। कल को बना रहे होगे, किसी एक सीट वाले को वजीर आला बना रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ एमक्यूएम की मोहर लगी हुई, और एमक्यूएम वाला बस इतना ही जा सकता है, आगे नहीं जा सकता बस। तो क्यों लेकर चले इस ब्रांड? कोई आसमानी सहीफा है कि अल्लाह ने लिख दिया कहीं पे इसको छोड़ नहीं सकते? और इस आमाल के बाद तो मेरे साथियों, होश से समझ के हर इंसान को, हर क्यों अब मेरी बात समझ आ रही है। कराची के, सिंध के हर आदमी को मेरी बात समझ में आ रही है, हर इंसान को मेरी बात समझ में आ रही है। लोग रुस्वा हो गए, लोग तबाह बर्बाद हो गए। 86 की एमक्यूएम वालों को जवाब हो गया, मशवरे दिए जा रहे हैं कि दोबारा हम लोग एमक्यूएम में चले जाएं, मिल जाएं आपस में। तुम्हें खुदा ना खास्ता कल को बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट हो गया, भाई वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है, कहते हैं ना ये भाई, डॉक्टर कहता है टेस्ट कराने के बाद वायरल इन्फेक्शन है, तो बुखार हो गया, उससे उसी वायरस से बुखार हो गया। अब डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए, अब डॉक्टर क्या करे?
ڈاکٹر کیا کرے؟ ڈاکٹر اسی ساری وائرس کا ایک انجیکشن بنائے، اسی وائرس کا جس سے بخار ہوا ہے، اور تمہیں ٹھوک دے وہ انجیکشن۔ بس جس وائرس سے بخار ہوا ہے، جس وائرس سے تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہے، اسی وائرس کا ایک انجیکشن بنائے جمع کر کے اس کو، اور تمہیں اسی کا انجیکشن لگا دے، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ ہاں بھائی، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اب تو اس ایم کیو ایم سے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، یہ 30 سالوں میں اس ایم کیو ایم سے، اسی بیماری سے تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ ابھی دوبارہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم میں چلے جاؤ گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، مر جاؤ گے یار۔ جس طرح وہ وائرس والا ٹیکا لگا کر تم 2 دن میں ٹپک جاؤ گے، اس طرح سے اب اگر گئے تو 2 دن میں ٹپک جاؤ گے تم ادھر۔ جس سے تمہاری طبیعت خراب، جس سے میری قوم پوری تباہ برباد ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں سولوشن ہے۔ وہ کیسے سولوشن ہو سکتا ہے بھائی؟ وہاں کیسے سولوشن ہے بھائی؟ اسی وائرس سے تو ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے اسی وائرس کا ٹیکا لگا لو۔ ایسے کہ اینٹی وائرس لگاؤ گے نا، اس کا اینٹی وائرس لگاؤ گے نا، اس وائرس کو کل کرنے کے لیے، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹیکا لگاؤ گے نا۔ وہی ٹیکا کیسے لگاؤ گے جس کا وائرس ہوا ہے؟ جان جائے گی۔ تو یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، تمہیں بھی محلے میں ٹکرائیں گے لوگ، تو ہمیں ہمارا کام ہے ایجوکیٹ کرنا ان کو، یہ والی بات کرو، یہ والی بات کرو، ان کو سمجھاؤ۔ ساتھیو، فرض کر لیتے ہیں خدا نہ خواستہ ایک آدمی بھی ہماری بات نہیں سنتا۔ فرض کر لیتے ہیں خدا نہ خواستہ ایک بھی سیٹ ہمیں نہیں ملتی، آگے بھی نہیں ملتی، کیا کریں؟ راستہ بدل دیں سیٹ کے لیے؟ صحیح غلط میں تمیز بند کر دیں؟ فائدہ نقصان ڈھونڈیں؟ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ ہم مشعلیں جلانے والے لوگ ہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم کتنی راتیں جیتے ہیں۔ جب تک جیئیں گے مشعلیں جلا کر جیئیں گے۔ میرے ساتھیوں، اپنے آپ کو متحرک کرو، علاقوں میں پھیلو۔ اگلا لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا ہے، 1 سال کے اندر اس شہر کو ہم نے ہی آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا، نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد بنا۔ آج ہمارے بعد لوگوں نے سب کو آزما لیا، کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔ جس کو ووٹ دے کر بیٹھے ہیں، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے ووٹ دینے کے بعد، ہمارے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ کراچی والوں کے کانوں سے دھواں نکل گیا ہے، اگر ووٹ دینے کے بعد سارے نعرے شارے سب فارغ ہو گئے۔ اب ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے سب۔ یہ شہر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کمپیوٹر پہ سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی، کمپیوٹر میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ کمال نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اس شہر کو نہیں سمجھا۔ راتیں جاگنی پڑتی ہیں، راتیں خراب کرنی پڑتی ہیں، قربان کرنی پڑتی ہیں، آرام دہ بستر چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوست احباب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ رات کو جب شہر سو رہا ہوتا ہے تو شہر کی کسی گلی میں کھڑے ہو کر ان کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے اپنی رات کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی راتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بارش میں، دھوپ میں، آندھی میں، طوفان میں، دن اور رات اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رکھنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے آگے کی رشوتیں چھوڑنی ہوتی ہیں، اپنے ایمان اور نفس پہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ جب جا کر کراچی بدلتا ہے۔ میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہر میں شامل تھا۔ آج یہ شہر دنیا کے مجھے گئے ہوئے 8 سالوں میں یہ شہر دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہر میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ ایم پی ایم این اے وزیر نہیں ہے، بدکردار ہے۔ اختیار کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو تم لندن کے میئر کا اختیار دے کے لندن کا میئر بنا دو، یہ اس کو اورنگی ٹاؤن بنا دیں گے 6 مہینوں میں۔ 6 مہینے میں جس کو لندن کا میئر بناؤ، یہاں کے میئر کو لندن کا میئر بنا دو، یہ اس کو 6 مہینے میں اورنگی ٹاؤن بنا دے گا۔ اس کو نیو یارک کا میئر بناؤ، اس کو یہ بلدیہ ٹاؤن لیاری بنا دے گا 6 مہینے میں۔ اختیار کا یہ کھا جائے گا اس کو بھی۔
اختیار کا مسئلہ نہیں ہے، کردار کا مسئلہ ہے. بد کردار لوگ ہیں، ان کو جتنا اختیار دو گے ان کی بد کرداری اور بڑھے گی. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم کیسے سمجھائیں لوگوں کو؟ گنے نہیں ہیں میرے پاس، نہ میں نکالوں گا، زبردستی نہیں کروں گا. ساتھیو، ہر کسی کو جا کر صرف پیغام دو، دعوت دو. اپنے آپ کو پہلے ٹٹولو، دیکھو تم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، دیکھو تمہارے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں آ رہا. دیکھو اپنے آپ کو ٹٹولو، پہلے اپنی سول سرچنگ کرو اور اس کے بعد لوگوں کو یہ پیغام دے کر لے کر جاؤ. دیکھو سب کو اس پہ متحرک ہونا پڑے گا، سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. سب اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کر آؤ، نئے نوجوانوں کو پارٹی میں شامل کرو. سب لوگوں کا یہ کام ہے، مصطفیٰ کمال کا اکیلے کا کام نہیں ہے. یہ سب لوگوں کو جڑنا ہے، اس میں سب کو یہ دعوت دینے والا کام کرنا ہے. میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے نکال کر ہمیں بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اسی 2019 میں پہلے یہ کراچی حیدرآباد دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں سندھ اور پاکستان دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داریوں میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جن لوگوں نے یہ سارے پروگرام ارینج کیے، تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد، بہت بہت مبارک. 24 جنوری کو لانڈی میں PS 94 کا الیکشن ہے. جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اپنا تھوڑا ٹائم اب PS 94 میں بھی لگائیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.